سب سے پہلے آقائے نامدار مدینی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غم خوار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہی آقا علیہ السلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا علیہ السلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبدالمطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی تھی، اچانک کیسے گر گیا؟ حضرت عبدالمطلب حیران ہو جاتے ہیں اور باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اے عبدالمطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا، اے لوگوں سنو، خانہ کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا، کیونکہ آج میرے گھر پوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور ولادت کا دن تھا۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب فرما دیا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے تو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ اگر میں جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی جہنم کا جانے کا تذکرہ کر دیا تو میں حضور کا قرار بے قراری بدل جائے گا، حضور کا چین بے چینی بدل جائے گا، حضور کی آنکھوں سے رشک بہار ہو جائے گی۔ اتنے میرے حضور عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل کیا تو نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل مجبور ہو کر فرماتے ہیں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضور کا قرار بے قراری بدل جاتا ہے، حضور کا چین بے چینی بدل جاتا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو رشک بہار ہونے لگتے ہیں، حضور قطار روتے جا رہے ہیں اور روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضور زارہ قطار روتے ہیں، روتے روتے غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہو گئی، دوسری طرف چہرہ وضحیٰ کی زیارت ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا سے عرض کرتے ہیں، کیا تم نے مسافر بشر کو دیکھا؟ کیا تم نے مسافر بشر کو دیکھا؟ وہ چرواہا عرض کرتا ہے، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں کوئی پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سے میری بکری نے چرنا بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم مسلمانوں کس کے لیے روتا ہے؟ ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے روتا ہے جو آج کل ہم اچھی طرح نماز میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ یہ بات سن کر سمجھ پاتے ہیں کہ اتنے دردناک آواز سے رونے والا، اتنے پھوٹ پھوٹ کر رونے والا میرے نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ چرواہے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے رسول سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے حسن حسین کا نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن میرے آقا زارہ قطار روتے جا رہے ہیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ صحابہ کرام بار بار عرض کرتے ہیں، اے میرے رسول سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ میرے رسول اب زارہ قطار روتے جا رہے ہیں۔ آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے، کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان
میرے آقا کا سجدہ سب سے نرالا تھا، میرے آقا کا سجدہ سب سے انوکھا تھا، اور ہم سب سجدہ کے سب سے الگ تھا۔ میرا آقا عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وما لنا